پاکستان افغان سرزمین سے دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا۔ افغان طالبان بھارتی حمایت یافتہ گروہوں کے خلاف کارروائی کے بجائے ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور ملک بھر سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل کا دو ٹوک پیغام۔ عاصم منیر کا پشاور کا دورہ۔ کور کمانڈر پشاور سے استقبال ہوا۔ کور ہیڈ کوارٹر پشاور میں سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قبائلی عمائدین سے ملاقات۔ قبائلی عمائدین نے دہشت گردی اور افغان طالبان کے خلاف فوج سے مکمل تعاون کا عزم دہرایا۔ فیلڈ مارشل نے پاک افغان کشیدگی کے دوران سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون پر قبائلی عوام خراج تحسین پیش کیا۔ کہا کہ گزشتہ چند برسوں میں پاکستان نے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے سفارتی اور معاشی اقدامات کیے۔ پاکستان افغانستان سمیت اپنے تمام ہمسایوں سے امن چاہتا ہے۔ پاکستان کے امن کے لیے دوبارہ مذاکرات۔ استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان پھر بیٹھک۔ پاکستان نے میزبانوں کی درخواست پر مذاکرات جاری رکھنے پر رضامندی ظاہر کی۔ افغان حکام نے بھی مذاکرات کے حوالے سے سفارتی سطح پر رابطے کیے۔ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہ ہونے پر پاکستانی وفد نے آج واپس آنا تھا۔ وفد نے مذاکرات کے لیے قیام بڑھا دیا۔ مذاکراتی عمل کو دوبارہ جاری رکھ کر امن کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ مذاکرات کا محور افغان سرزمین سے دہشت گردی کے خاتمے کا مطالبہ۔ افغان سرزمین پاکستان دشمن سرگرمیوں کے لیے استعمال نہ ہو، پاکستان کا واضح اور دو ٹوک موقف۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی تو سخت جواب ملے گا۔ وزیر دفاع کا انتباہ۔ عرب ٹی وی کو انٹرویو میں خواجہ آصف نے کہا، بھارت کابل میں افغان طالبان کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ طالبان بھارت کی پراکسی کے طور پر پاکستان کے خلاف کم شدت کی جنگ چھیڑ رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ جب طالبان کے ایک وزیر بھارت میں تھے، اس دوران پاک افغان سرحد پر جھڑپیں ہوئیں، پاکستان نے بھرپور جواب دیا۔ باجوڑ میں پاک افغان سرحد کے قریب خوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائی۔ اہم کمانڈر امجد عرف مزاحم سمیت 4 خوارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق امجد خوارج کے سرغنہ نور ولی کا نائب رہبری شورا کا سربراہ تھا۔ حکومت نے 50 لاکھ روپے انعام مقرر کر رکھا تھا۔ ہلاک خوارج افغانستان میں رہ کر پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں 2 مختلف کارروائیاں۔ فتنہ ہندوستان کے 18 دہشت گرد ہلاک۔ اسلحہ اور بارودی مواد برآمد ہوا۔ صدر زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کہتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف فورسز کی کارروائیاں قابل ستائش ہیں۔ کراچی میں ایک اور خوفناک آگ۔ مواچ گوٹھ میں ٹائروں کے گودام میں لگی آگ بے قابو، ہر طرف دھوئیں کے بادل۔ متاثرہ گودام کے اطراف باؤنڈری وال کو گرایا جا رہا ہے۔ فائر بریگیڈ کی 13 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق گودام میں 3 طرف سے آگ بجھائی جا رہی ہے۔ تیز ہوا آگ کی شدت میں اضافے اور پھیلنے کا سبب بن رہی ہے۔ آگ پر قابو پانے کے لیے کوششیں جاری۔ 40 ارب روپے کا کوہستان میگا کرپشن اسکینڈل۔ ماسٹر مائنڈ کے گھر سے مزید 20 کروڑ روپے برآمد۔ نیب نے کارروائی کے دوران ماسٹر مائنڈ قیصر اقبال کے گھر سے 2 الگ الگ کارروائیوں کے دوران 10 کروڑ روپے برآمد کیے۔ اس سے قبل قیصر اقبال کے گھر سے 1 ارب 60 کروڑ روپے ملے تھے۔ رقم پینٹ کے ڈبوں میں چھپائی گئی تھی، جس کی نشاندہی ان کی گرفتار اہلیہ نے کی۔ یہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ پورے پاکستان میں تقسیم کیا جا رہا ہے 100% میرٹ کے اوپر۔ سعودی عرب اور پاکستان 2 عظیم برادر ملک ہیں۔ مجھے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے سعودی عرب میں، وہ پاکستان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے فری ہے۔ انشاءاللہ آپ لائیں، ان کو ہم ٹرین کریں گے۔ طلبہ کو AI کی تربیت کے لیے سعودی عرب بھجوائیں گے۔ سعودی عرب AI پر اربوں ڈالرز لگا رہا ہے۔ طلبہ کی فنی تربیت کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ 100% میرٹ پر 1 لاکھ لیپ ٹاپس تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ طلبہ کی کامیابی والدین اور اساتذہ کی محنت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ایوانی صدر میں اہم بیٹھک۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، بلاول بھٹو زرداری ملاقات میں موجود تھے۔ رانا ثناءاللہ، راجہ پرویز اشرف، سینیٹر شہری رحمان اور سید نوید قمر بھی شریک ہوئے۔ وزیراعظم سے وزیر داخلہ کی ملاقات۔ محسن نقوی نے حالیہ دورہ عمان اور ایران کے حوالے سے آگاہ کیا۔ متعلقہ وزارت کے امور کے حوالے سے گفتگو۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے بھی محسن نقوی کی ملاقات ہوئی۔ ملکی سیاسی صورتحال، باہمی دلچسپی کے امور پر غور کیا گیا۔ کے
اسرائیل جارحیت سے باز نہ آیا، خان یونس اور مضافات میں فضائی حملے، 2 فلسطینی شہید، کئی زخمی، بجلی کمپنی کی عمارت تباہ، منگل کی رات حملوں میں شہید فلسطینی کی تعداد 120 ہو گئی۔ حماس کا آج 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کرنے کا اعلان، کہا کہ ضامن ممالک اسرائیل پر حملے بند کروانے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نے کہا کہ غزہ کا اب اسرائیل کے لیے کسی خطرے کا باعث نہیں ہوگا۔ امریکہ کے لیے غزہ کے لیے بین الاقوامی استحکام فورس کا قیام مشکل ہو گیا۔ حماس سے براہ راست تصادم کے ڈر سے عرب ممالک کا فورس میں شمولیت سے انکار، امریکہ نے ایشیائی ممالک کا رخ کر لیا۔ استحکام فورس کے لیے افرادی قوت اور مالی تعاون کا بوجھ اٹھانے پر زور، امریکی نمائندگان کی سنگاپور جیسے چھوٹے ملک سے بھی فوج بھیجنے کی درخواست۔ امریکہ اور چین کے تعلقات میں بڑی پیش رفت، 6 سال بعد امریکن صدر اور چینی صدر کی اہم ملاقات، امریکہ کا چین پر 10% ٹیرف کم کرنے کا اعلان۔ ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ چین پر ٹیرف 57 سے کم ہو کر 47% ہو جائے گا۔ چین صدر سے ملاقات میں بہت سارے فیصلے کیے گئے، ملاقات بہت اچھی رہی، آئندہ سال اپریل میں چین کا دورہ کروں گا، میرے دورہ چین کے بعد چینی صدر امریکہ آئیں گے، تمام نایاب معدنیات کے معاملات طے پا گئے، سویابین کی خریداری فوری طور پر شروع ہو جائے گی۔ ملاقات 1 گھنٹہ 40 منٹ جاری رہی۔ وزیراعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا مرحلہ 1 نومبر تک مؤخر، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں تحریک عدم اعتماد پر فارمولہ طے پا گیا۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے کل اہم اجلاس بلا لیا، چیئرمین بلاول بھٹو صدارت کریں گے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی بھی شریک ہوگی۔ پیپلز پارٹی کا تحریک عدم اعتماد کے لیے مطلوبہ نمبر سے زائد ارکان کا دعویٰ، چودھری انوار الحق تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کو تیار۔ 26 نومبر کو احتجاج کے کیس میں علیمہ خان کی چھٹی بار ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، راولپنڈی ATC نے علیمہ خان کے بینک اکاؤنٹ فریز کرنے سے متعلق اسٹیٹ بینک سے جواب طلب کر لیا۔ علیمہ خان کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ پہلے سے بلاک ہیں، نادرا نے رپورٹ جمع کروا دی، عدالت نے گاڑی کے مالک عارف کو جیل بھیج دیا۔ پی ٹی آئی کے خرم ذیشان 91 ووٹ لے کر سینیٹر منتخب، مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار تاج محمد آفریدی 45 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ تحریک انصاف کے تمام اراکین اسمبلی نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا، 145 میں سے 137 ووٹ کاسٹ کیے گئے۔ اپوزیشن کے 8 اراکین نے ووٹ نہیں ڈالا۔ شبلی فراز کی نااہلی سے سینیٹ کی نشست خالی ہوئی تھی۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کو پھر بانی PTI سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔ سہیل آفریدی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، میں نے تمام قانونی راستے اپنائے، پنجاب اور وفاق کے محکمہ داخلہ کو اور چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی، اس کے حکم کے باوجود آج چوتھی بار مجھے ملاقات سے روکا گیا، جلد لائحہ عمل کا اعلان کروں گا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے باہمی احترام اور مشترکہ مقاصد پر مبنی دیرینہ تعلقات ہیں۔ دونوں فریقین نے دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ملاقات میں اتفاق ہوا کہ افغان سرزمین سے پیدا ہونے والے چیلنجز سے مؤثر طریقے سے نمٹا جانا چاہیے۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال کنٹرول میں ہے، انتشار کی اجازت نہیں دیں گے، وزیراعلیٰ مریم نواز نے واضح کر دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے ملاقات، صوبے کی مجموعی اور انتظامی صورتحال پر تبادلہ خیال، قانون سازی کے مراحل اور ایوان کی کارروائی سے متعلق گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے پر اتفاق۔ NCCIA کے لاپتہ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ہیڈ کوارٹرز عثمان کے اغوا کا ڈراپ سین، عثمان کو FIA لاہور نے گرفتار کر لیا۔ FIA نے کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے کے مقدمے میں گرفتار کیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا کہ انہیں کسی نے اغوا نہیں کیا تھا، وہ انکوائری کے خوف کے باعث چھپ گئے تھے۔
شہر قائد میں ای چالان کا تیسرا روز شہریوں پر بھاری، 24 گھنٹے کے دوران ہونے والے ای چالان 6000 تک پہنچ گئے۔ رپورٹ جی ٹی وی نیوز کو موصول، مجموعی طور پر 5979 شہریوں کے چالان کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق سیٹ بیلٹ نہ لگانے پر سب سے زیادہ 3258 چالان ہوئے، تیز رفتاری سے ڈرائیونگ پر 655، بغیر ہیلمٹ 1294 چالانز کیے گئے، سگنل توڑنے پر 357، موبائل فون کے استعمال پر 216 چالان ہوئے۔ ای چالان کا معاملہ سندھ اسمبلی پہنچ گیا۔ جماعت اسلامی نے بھی ای چالان کے خلاف قرارداد سندھ اسمبلی میں جمع کروا دی۔ محمد فاروق کا کہنا ہے کہ کراچی کی ٹوٹی سڑکیں اور اوپر سے بھاری چالان شہریوں پر ظلم ہے۔ کراچی میں ای چالان نافذ، لیکن ڈمپرز کو لگام ڈالنے میں انتظامیہ ناکام۔ کورنگی میں موٹر سائیکل سوار پر ڈمپر چڑھ دوڑا، 40 سالہ اقرا جام حق مشتعل افراد ڈمپر کو آگ لگا دی۔ سی ٹی وی فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ حادثہ ٹریفک پولیس اہلکار کی موجودگی میں پیش آیا۔ سندھ حکومت آئی ٹی اور ڈیجیٹل معیشت کے فروغ کے لیے پرعزم، جدید ٹیکنالوجی کے فروغ سے نوجوانوں کے لیے روزگار اور ترقی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی میٹا وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ میٹا وفد کا سندھ میں ڈیجیٹل شمولیت اور تربیتی پروگرامز کے فروغ میں دلچسپی کا اظہار۔ ملاقات میں اے آئی کے شعبے میں تعاون پر بھی گفتگو کی گئی۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کا انٹرمیڈیٹ حصہ اول آرٹس ریگولر گروپ کے نتائج کا اعلان۔ انٹر آرٹس ریگولر حصہ اول میں 67.5% طلبہ ناکام، 3785 امیدواروں نے پرچوں میں کامیابی حاصل کی۔ کامیابی کا تناسب صرف 33% رہا۔ لاہور میں اسموگ کی روک تھام کے لیے پولیس اور انتظامیہ متحرک، بھرپور کارروائیاں جاری۔ رواں سال 203 افراد گرفتار، 197 مقدمات درج۔ فیکٹریوں، دکانوں اور بھٹوں سے دھواں چھوڑنے پر 175 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ پلاسٹک اور ٹائر جلانے پر 14 افراد زیر حراست۔ دھواں چھوڑنے والی 13,700 گاڑیوں کے چالان، 21,000 انفٹ گاڑیوں اور 5,600 بغیر ترپال چلنے والی گاڑیوں کے چالان بھی کیے گئے۔ صدی کے سب سے خطرناک سمندری طوفان میلیسا نے جمیکا کے بعد کیوبا میں تباہی مچا دی۔ مجموعی طور پر اب تک 58 افراد ہلاک۔ کیریبین کے متعدد ممالک میں تیز ہواؤں کا راج، شدید بارشیں، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی صورتحال۔ طوفان بہاماس کی جانب بڑھنے لگا۔ سمندری طوفان سے جمیکا جزیرے کا بڑا حصہ بجلی سے محروم۔ کیوبا میں 1,40,000 شہری متاثر۔ آسٹریلیا میں نوجوان کرکٹر بین آسٹن پریکٹس کے دوران گردن پر گیند لگنے سے انتقال کر گئے۔ 17 سالہ بین آسٹن میلبرن ایسٹ میں ہفتے کے آغاز میں انجری کا شکار ہوئے۔ کرکٹ آسٹریلیا کلب انتظامیہ کا واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ٹی20 میچ کل قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ میچ سے ایک روز قبل دونوں ٹیموں کی پریکٹس۔ جنوبی افریقہ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ اور سوئٹزرلینڈ میں پہلی برف باری نے ہر جانب خوبصورتی بکھیر دی۔ خزاں کے بعد جا بجا بکھری برف نے پہاڑوں کو سفید چادر اڑا دی۔ خزاں اور سردی کے حسین امتزاج کو دیکھنے لوگ پہاڑوں کا رخ کرنے لگے۔